رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ پاکیزہ قوانین ہمیں عطا کیے ہیں، وہ قوانین ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ عبادات ہو، عقائد ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ہر ایک کے اندر ایک کسوٹی بنائی ہے کہ اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں تو وہ زندگی، ہماری زندگی ایک دوسرے کے لیے نمونہ ثابت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کیا تھا، جس کے پر چلنے کی ہمیں تاکید کی تھی، اس پر ہم چل کر دنیا والوں کو ایک اسلام کا بہترین پیغام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم معاشرت کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو اختلافات ہونا ایک لازمی شے ہے۔ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے معاشرے میں اختلافات ہو رہے ہیں، یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اب اختلافات کا حل کیا ہے؟ ہماری یہ پاکیزہ شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع برپا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ حکم اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع۔ اور آگے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کے لیے کسی معاملے میں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اختیار کر لے، اور فیصلہ سننے کے بعد اگر کوئی اس سے روگردانی کر لے، ہٹ جائے اور یہ دیکھے کہ اس فیصلے میں ہمارا نقصان ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، تو ایسے شخص کے لیے بڑا ہی خسارہ ہے۔ فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کے راستے پہ جا چکا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم آنے کے بعد اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ کی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ اس راستے سے پہلو تہی کر لیتے ہیں، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہٹنا چاہتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرنے اور اس سے الگ الگ پینترے نکالتے ہیں کہ اس کو ماننے میں ہمارا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کا حکم آنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔
اور منافقین کا ٹھکانہ فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت کے دن منافقین کے بارے میں جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ عام کافروں مشرکوں سے سخت ہوگا۔ فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وہ منافقین جو اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے حکموں کو نہیں مانتے بلکہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن تمام حکموں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ تو ایسے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد خداوندی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خدا تیرے رب کی قسم کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جب ان کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ تسلیم نہ کر لے جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا ہے، اور وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ کاش کہ یہ فیصلہ ایسا ہوتا، ہم نہیں جاتے تو ہمارے خلاف نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی قسم کی تنگی اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، اس میں چوں چرا کیوں ایسا سوال نہ کرے بلکہ جیسا حکم آیا مان لیے، تو یہ ایمان والے کہلائیں گے۔ اور جو لوگ اس کو تسلیم کرنے میں آگے پیچھے کر رہے ہیں، دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ جس کو کہہ دے کہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ شخص کامیاب و کامران ہوگا، چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقہ اور خیرات کر لے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ ایسا کوئی شخص ایمان والا ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لائے، یعنی قرآن کریم کے بعض حصے کو تسلیم کر لے اور اس کو مانے اور وہ سمجھے کہ ہاں یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہم اس کو مان لے رہے ہیں۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور قرآن کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں، جو اپنے مرضی کے مطابق نہیں فیصلے ہوتے، ہماری خواہشات کے خلاف یہ اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص وہ دنیا والوں کی نظروں میں ایمان والا مومن مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث کی روح سے وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال اتی علینا زمان لسنا نقضی ولسنا هنالک وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاء بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِي فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف وإني أرى فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جسے تم دیکھو گے یا ہم جسے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس ایسے معاملات آتے ہیں کہ جس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم موجود ہے کہ اس طرح کے معاملے میں یہ فیصلہ سنایا جائے تو ہم اس معاملے میں وہ فیصلہ سنا دے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس کچھ ایسے معاملات آ رہے ہیں جس کا فیصلہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، صراحت کے ساتھ اس بارے میں کچھ تفصیل نہیں موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث پہ غور کریں اور دیکھیں کہ احادیث میں کچھ ایسا فیصلہ ہے یا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا، وہ دیکھیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ہمیں مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ سنا دے۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ نہ قرآن کریم میں ملتا ہے، نہ حدیث نبویہ میں ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کوئی پیش آیا ہو اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا ہو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ ایسے میں ہم غور کریں کہ اس طرح کے معاملات ہمارے صالحین کی زندگی میں پیش آئے ہیں کیا؟ اگر آئے ہیں تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ہم پیروی کریں، کہ اس کے مطابق ہم فیصلہ سنا دیں۔ اگر اس طرح کے کوئی فیصلے ہمیں نہیں ملتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری یہ رائے ہے، بلکہ حرام جو چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہے، حلال چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہے، اس کے اصول مرتب کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اصول کے مطابق اس معاملات کو دیکھیں اور پرکھیں۔ اگر اس اصول پہ اترتے ہیں، اس کے اتر جاتے ہیں تو اس کے مطابق ہم فیصلہ سنا دیں، ورنہ بہت سارے معاملات مشتبہ ہے، تو ان مشتبہ معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جس میں تمہیں شک شبہ ہو کہ تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ یہ ناجائز ہوگا تو اس کو ناجائز سمجھ لو اور اس کو چھوڑ دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ جب تم فیصلہ سناؤ کسی کے بارے میں کچھ تو انصاف کا راستہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہمیں اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے خاندانی اعتبار سے ہو یا ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے ہو، رشتہ داروں کے جھگڑے ہو، کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان میں، ہمارے بھائی اور بہنوں میں پیش آ جائے، میاں بیوی کے اندر پیش آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا ہے، اللہ ہم کو پیدا کیا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا قانون بہتر ہے، کس کے مطابق اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم نظر ڈالیں تو جب کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، اس کو وجود میں لاتا ہے، تو اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کس مرحلے میں اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، اور اس کے کس مرحلے میں کچھ طرح کی کچھ خرابی ہو تو اسے کیسے درست کیا جائے، اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجا، کتاب نازل کی، اور قرآن کریم یہ قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، تو اس میں جو فیصلے بیان کیے گئے ہیں اس فیصلے کو ہم تہہ دل سے استقبال کریں، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، چین اور سکون کی زندگی۔ ورنہ اگر ہم دنیاوی قوانین پر عمل کرنے لگے
اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا لیے، جو خاص طور سے حکومت ہند کے اندر بھی ہمیں اس کی آزادی دی گئی ہے کہ ہم پرسنل لا، جو مسلم پرسنل لا ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو ہم عمل کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ ورنہ پرسنل لا کے علاوہ اگر ہم آئین ہند کا سہارا لیتے ہیں تو سمجھیے کہ جو فیصلہ ایک دن میں ہونا چاہیے وہ سالوں گزر جاتے ہیں، جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن فیصلہ نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں 20 30 سال ہو چکے ہیں اور ایک فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سالوں گزر جاتے ہیں، آدمی مقدمہ دائر کرنے والا دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن فیصلہ اس کی زندگی میں نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم اپنے معاشرتی جو مسائل ہیں، تو ان مسائل کا حل شریعت نے جو ہمیں بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پرسنل لا کے مطابق، مسلم پرسنل لا یعنی شریعت مطہرہ کے قوانین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔